الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا صدق اللہ العظیم. سورۃ الکہف مکمل ہوئی تھی اور آج انشاءاللہ سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے. ہر سورت کے آغاز میں دو باتیں ہم سمجھتے ہیں. ایک ربط گزری ہوئی سورت اور شروع ہونے والی سورت کا، اور دوسرا سورت کا خلاصہ. دیکھ رہے ہیں حاشیے پر رب سورہ مریم و سورہ کہف، اس میں بھی حسب سابق دلائل نقلیہ مذکور ہے. جس طرح پچھلی صورت میں دلائل نقلیہ تھے، اس صورت میں بھی زیادہ جو دلائل ہوں گے وہ دلائل نقلیہ ہوں گے. اس لیے کہ دلائل دو طرح کے ہیں نا، ایک دلائل نقلی ہے، ایک دلائل عقلی ہے. عقلی وہ ہوتے ہیں کہ جو عقل تقاضا کرے، سمجھداری جس بات کا تقاضا کرے، اور دلائل نقلیہ وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کسی کو بطور مثال پیش کر سکیں، حوالہ پیش کر سکیں. آپ کہیں کہ جی فلاں حدیث میں اس طرح ہے، فلاں کتاب میں اس طرح ہے، یا فلاں امت نے اس طرح کیا تو ان کے ساتھ بھی یہ انجام ہوا. آپ کے پاس اس کا ایک حوالہ موجود ہو، اس کو کہتے ہیں دلائل نقلیہ. خلاصہ صورت، اس صورت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں 7 دلائل نقلیہ ہے، اور دوسرے حصے میں زجرات، شکوے، تخویفات، بشارات. نیز اس صورت میں مادہ رحمت کا بکثرت ذکر ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو رحمت کا معاملہ ہوتا ہے اس صورت میں اس کا تذکرہ بہت زیادہ آئے گا سورہ مریم کے اندر. سمجھ میں آنا؟ جی. کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس بارے میں ہم وہی کہیں گے جو جمہور نے کہا کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک. ہمیشہ جہاں بھی حروف مقطعات آئے، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کی بحث میں چلا جائے کہ فلاں نے اس بارے میں یہ رائے دی، فلاں نے یہ رائے، وہ رائے ہے، حتمی بات کوئی نہیں. آسان یہ کہ انسان کہے کہ حروف مقطعات کی مراد کو اللہ ہی خوب جانتے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا لکھے دلیل نقلی الزکریہ و یحییٰ علیہم السلام. دلیل نقلی الزکریہ و یحییٰ علیہم السلام، دو پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، والد اور بیٹے. حضرت زکریہ علیہ السلام والد ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے. ذکر، اس سے پہلے حاذا محذوف نکالیں، حاذا مبتدا محذوف نکالیں، ترکیب درست ہو جائے گی. حاذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا کے ساتھ. جو رحمت کا معاملہ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ فرمایا، تو اس رحمت کا تذکرہ اللہ پاک نے اس صورت کے اندر کیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسری بات، یہاں اس آیت کی جو ترکیبی حیثیت ہے، چونکہ وہ تھوڑی سی اہم ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے. اس سے ترجمے میں آسانی ہو جائے گی. یہ بات تو ہو گئی کہ آپ اور مبتدا آپ کیا محذوف نکالیں گے؟ حاذا. ذکر سے پہلے حاذا مبتدا محذوف ہے، حاذا مبتدا ہے، ذکر مضاف ہے. سمجھ گئے؟ رحمتی یہ پھر مضاف الیہ و مضاف ہے، جیسے ہوتا ہے ترکیب میں.
کہ بعض دفعہ ایک لفظ اپنے ماقبل کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے اور ما بعد کے لیے مضاف، تو رحمتی مضاف الیہ وہ مضاف ہے، اور ربی کا جو ہے یہ رحمت مصدر کا فاعل ہے، ربی کا یہ رحمتی مصدر کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور عبدہ اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اور زکریا جو ہے یہ اس عبدہ کے لیے کیا بنے گا؟ بدل بنے گا، مبدل منہ بدل جو ہوتا ہے نا، یہ اس کے لیے بدل بنے گا، تو گویا عبدہ مبدل منہ، زکریا اس کے لیے بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر رحمت مصدر کے لیے مفعول، مصدر اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر ذکر مضاف کے لیے مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ سے مل کر ھذا مبتدا محذوف کی خبر بن جائے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، نادا کے نیچے لکھے وقت رحمت، وقت رحمت۔ اب چونکہ تذکرہ رحمت کا ہے تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا رحمت کے وقت میں۔ رحمت کے وقت سے مراد یہ ہے کہ جو اکیلے کا رات کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے، دنیا کا کوئی دیکھنے والا ہوتا نہیں، یکسوئی ہوتی ہے، اور 100% توجہ اللہ پاک کی طرف رہتی ہے، کوئی ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوتا، سب چیزیں اس وقت شامل ہوتی ہیں نا، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقت رحمت کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا، صالحین کا، اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت رحمت کے اندر لازمی اٹھتے ہیں، اللہ پاک کے سامنے بیٹھتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، بہت سارے کام وہ اپنے اس وقت اللہ پاک سے کروا لیتے ہیں۔ دن میں ان کی جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ فقیر درویش لوگ اور یہ ایسے ایسے کام کیسے کر سکتے ہیں، یا ان کے پاس یہ اتنی ساری چیزیں کہاں سے آ گئی، یا ان کا یہ دسترخوان کیسے بھرا ہوا ہے، تو وہ اصل میں رات کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے مانگ چکے ہوتے اور اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دیتے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ رات کے مانگنے کی عادت بنائے اللہ پاک سے، اور یہ طالب علم کے علم میں نورانیت اور برکت پیدا کر دیتا ہے۔ قربانی تو ہے، مشکل تو ہے، مجاہدہ بھی بہت زیادہ ہے، نفس کے تقاضے کو دبانا بھی ہے، لیکن ایک دفعہ اگر اس کی عادت پڑ جائے، زبان کو ذائقہ لگ جائے، پھر انسان کو رات کو صحیح نیند نہیں آتی جب تک اپنے رات کے معمولات پورے نہیں کر لیتا۔ آپ حضرات یقیناً کرتے ہوں گے، اور ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں اس موقع پر کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو نداء خفیہ، لکھے کیفیت دعا، کیسے پکارا؟ خفیہ، چپکے سے، خاموشی کے ساتھ۔ اب دیکھیں رات میں تو ویسے بھی خاموشی ہے، لیکن اس وقت بھی جو دعا کی تو کس طرح کی؟ چپکے سے، وہ خاموشی کے ساتھ کی۔ تفسیر مظہری کا حوالہ دیا ہے الاخفاء سنت الدعاء، دعا کی جو سنت ہے یعنی طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ وہ چپکے سے۔ سمجھ میں آ گئی؟ زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان جب دعا مانگے اور خاص طور پہ اپنے لیے مانگے اکیلے، تو اس صورت کے اندر کیا کرے؟ خاموشی کے ساتھ دعا مانگے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا اکیلے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنا زور سے بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو چیزیں مانگ رہے ہیں وہ سب آواز بھی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ البتہ مجمع کے اندر جب اجتماعی دعا ہو تو پھر افضل یہی ہے کہ جہرن ہو۔ جہرن اس لیے کہ ہر ایک چاہتا ہے میں بھی دعا کے اندر شامل ہو جاؤں، میں بھی اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کر دوں، تو اس وقت تو کر سکتے ہیں، کوئی منع بھی نہیں ہے۔ البتہ اکیلے مانگے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اخفاء ہونا چاہیے، خاموشی ہونی چاہیے۔
اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اس امت کے لیے تو یہ بھی حکم ہے کہ رات کو اگر معمولات کرے تو چپکے سے کرے یا شور مچا کے ہو، چپکے سے، کہ باقی گھر کے افراد جو ہے ان کی نیند متاثر نہ ہو. ہاں ان کو توجہ ہو جائے اور وہ اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں، لیکن یہ نہیں کہ میں اٹھا ہوں تو ساری لائٹیں کھول دیں. اب وضو کر رہے ہیں اور زور زور سے بول رہے ہیں، یہ درست نہیں. قال رب انی وہن العظم، تفسیر ندا. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس رات کے پہر میں کیا دعا مانگی؟ ایک خاص دعا. طویل عرصہ گزر چکا تھا، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے نا، بڑھاپا آ چکا ہے. اب اسباب کے درجے میں دیکھا جائے تو بڑھاپے میں اولاد ہونا بہت مشکل ہے. اللہ پاک کے لیے تو نہیں، لیکن انسان کے لیے اسباب کے درجے میں. تو اب کیا دعا مانگی؟ تفسیر ندا. قال رب، کہنے لگے اے میرے رب، انی وہن العظم، اس کے نیچے لکھے مانع نمبر 1. مانع کا مطلب ہے رکاوٹ. عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی چیز مانگی جا رہی ہے جو اس عمر میں نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ پہلا مانع یہ ہے کہ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور سر کے اندر بڑھاپا پھیل چکا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کا ہونا، یہ سب چیزیں تو اللہ پاک نے جسمانی طاقت کے اوپر رکھی ہوئی اسباب کے درجے میں. تو وہ تو خود فرما رہے میری ہڈیاں کمزور ہیں، سر کے بالوں میں بڑھاپا پھیل چکا ہے، یعنی عمر حد تک پہنچ چکی ہے. ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن مقتضی درخواست، مقتضی ذات کے ساتھ، مقتضی درخواست، یعنی ایک سوال ذہن میں بنتا تھا کہ جب اس بندے کو پتہ ہو کہ میں بوڑھا ہوں، ہڈیاں کمزور ہے، سر میں سفیدی ہے، تو پھر مانگ کیوں رہے ایسی چیز؟ اور میں درخواست کا تقاضا اس وجہ سے تھا کہ وہ کہنے لگے ولم اکم بدعائک رب شقیہ، کہ اے میرے رب آپ سے مانگ کے کبھی میں محروم نہیں رہا. شقیہ، محروم. انسان کو جہاں سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ مل جاتا ہو تو وہ باوجود اس کے کہ اسے اندیشہ ہو کہ اب حالات ایسے ہیں، اب یہ ہے، اب یہ ہے، پھر بھی اس امید پہ چلا جاتا ہے کہ کبھی مجھے وہاں سے کوڑا جواب نہیں ملا، ہمیشہ میرا خیال رکھا گیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے مانگ کر اے اللہ میں کبھی محروم نہیں رہا. تو آج ایک ایسی چیز کا سوال کر رہا ہوں کہ ظاہر کی آنکھ کہتی ہے کہ یہ چیز ہو نہیں سکے گی، لیکن پھر بھی آپ سے مانگوں گا، اس لیے کہ آپ نے میری دعا کبھی رد نہیں فرمائی. سمجھ گئے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، لکھے مرجح درخواست، مرجح. اب اس درخواست کے پیش کرنے کی وجوہات اور ترجیح کیا تھی؟ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ انسان دعا میں بہت ساری چیزیں مانگتا ہے، مانگ سکتا ہے، پھر اس میں حالات کو، عمر کو، سب چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک بڑھاپے کی عمر میں جا کر اپنے لیے گھر مانگنا، یا نئی عورت کا سوال کرنا، یا کوئی منصب مانگنا، اس کے بجائے اولاد مانگ لی. اس درخواست کو، اس دعا کو ترجیح دینے کی کوئی وجہ تھی؟ کیوں مانگ رہے تھے اولاد؟ دیکھیں اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ والے اللہ سے وہ مانگتے ہیں کہ جس میں ان کی ذات کے بجائے اللہ کی رضا مقدم، اللہ کی چاہت کو دیکھتے ہیں. کہنے لگے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، بے شک مجھے خوف ہے اپنے ورثہ سے، مِنْ وَرَائِي، اپنے بعد. موالیہ کا ترجمہ ہے ورثہ. کیا ترجمہ ہے؟
مجھے اپنے ورثہ سے خوف ہے، من ورائی اپنے بعد، اس کے نیچے لکھے ہیں ان یضیع الدین، کس چیز کا خوف ہے؟ کہ وہ دین کو ضائع کر دیں گے. ہماری جو محنت ہے انبیاء کی، وہ خاندان کے لوگ اس کو، اس لیے کہ دیکھیں ایک آدمی جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اور جب اس کی دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کو بڑی چاہت ہوتی ہے کہ میرے اس کام کو کوئی سنبھال سکے، لے سکے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اور اس موقع پر زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی اولاد سے مطمئن ہوتا ہے. اس لیے عام نظام کیا ہے کہ جب والد جاتا ہے تو بیٹا اس کی جگہ جانشین بن جاتا ہے، بیٹا جب جاتا ہے تو پھر اس کی اولاد آ جاتی ہے نا. تو ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اس بچے کی تربیت والد نے براہ راست کی ہے. لوگ قبول بھی کرتے ہیں اور واقعتاً وہ کام کو سنبھال بھی لیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یاد رکھے کہ اگر اولاد نالائق ہو، نکمی نکل آئے، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد بڑے عالم، بڑے شیخ، بڑے بزرگ، بڑے باکمال سب کچھ تھے، لیکن اولاد صاحبزادگان تھی. کیا تھی؟ صاحبزادگان. یہ لفظ خطرناک ہے نا. اب صاحبزادے جو ہوتے ہیں وہ تیار دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، نہ ہاتھ ہلاتے ہیں، نہ پیر ہلاتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کے جانے کے بعد ان کو لگتا ہے او ہو یہ جو مریدین ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ تو میرے والد کی وجہ سے تھا. ان کی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ہو رہا ہے. اس لیے کہ مریدین کہتے ہیں بڑے حضرت چھوٹے حضرت، بڑے حضرت چھوٹے حضرت. تو چھوٹے حضرت کام کے نہیں ہوتے بعض دفعہ، تو جب بڑے چلے جاتے ہیں تو چھوٹے رہ جاتے ہیں. اب آج ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ بھی کوئی کام تھا جو میرے والد کر رہے تھے. اب سیکھا تو کچھ بھی نہیں. پہلے تو آپس میں ایک تنازع شروع ہو جاتا ہے. 2 بھائی ہیں تو وہ لڑ پڑے، 3 ہے تو وہ لڑ پڑے، 4 ہے تو وہ لڑ پڑے. اب ہر ایک کہے گا کہ جی میں خاص تھا، میرے لیے وصیت کی، مجھے یہ کہا، مجھے رات کو اکیلے میں بلا کے یہ دیا، مجھے یہ دیا، مجھے وہ دیا اور مجھے یہ دے دیا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خانقاہ کی 4 خانقاہیں بن جاتی. دیکھا ہے نا، 4 خانقاہیں. تو فائدہ ہو گیا نا، دین کا فائدہ ہوا، تقسیم ہو جاتا. اچھا پھر سیکھا نہیں ہے کام، دیکھا ہے سیکھا نہیں ہے. اب بیٹھ تو گئے لیکن حضرت زیادہ بات نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ حضرت کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے. تو کوئی آ کے اگر پوچھے کہ حضرت میرا پہلا سبق جو لطیفہ قلب تھا وہ ہو گیا، مجھے اگلا سبق دے دیجئے، تو آج پتہ چلا کہ نورانی قاعدے کے علاوہ بھی سبق ہوتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا دوستو، یہ میں حقائق عرض کر رہا ہوں، یہ ظلم ہوتے ہیں. اس لیے زندگی میں اپنے بڑوں کی قدر کریں اور ان سے کام سیکھنے کی کوشش کریں. سمجھ گئے؟ واقعی آپ منصب پہ آئیں گے اگر آپ اپنے آپ کو اس کام کا اہل بنا دیں گے. آج مصیبت یہ ہے کہ ہم کام سیکھتے نہیں، محنت کرتے نہیں، مجاہدہ کرتے نہیں، لیکن منصب کے امیدوار فوراً بن جاتے ہیں کہ بس یہ فوراً مجھے اس پر بٹھا کے میری دستار بندی کر دی جائے اور میں اس پر بیٹھ کر جو ہے شروع ہو جاؤں. سمجھ گئے؟ اس کے نتیجے میں بہت کچھ تباہ ہو چکا ہے. بڑے بڑی جگہیں، خانقاہیں، مدارس ہم نے دیکھی ہے کہ وہ ویران پڑی تھی، حالانکہ ایک وقت میں اس میں ہزاروں علماء پڑھتے تھے، لیکن جب تربیت نہیں کی، اس کام کو لیا نہیں، تو وہ خراب ہو گئی سب. ہاں، جنہوں نے اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کیا اپنے بڑوں، اور بڑوں نے ان کی فکر کی، والد اچانک بھی اگر گئے تو ایک پتہ ادھر سے ادھر نہیں ہلا، بلکہ سب چیزیں اپنی جگہ پر کیا ہے،
وہ محفوظ تھے، وہ سب چیزیں صحیح چل رہی تھیں۔ ابھی ہم اپنے حضرت شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت سے ہو کے آئے نا کچھ دن پہلے۔ حضرت کے دو بیٹے، ایک حضرت پیر مولانا حبیب اللہ صاحب ہیں اور ایک حضرت مولانا سیف اللہ صاحب ہیں، اور دونوں ماشاءاللہ نوجوانی کی عمر میں، دونوں 40 سال کے اندر ہیں ابھی۔ لیکن آپ دیکھیں اگر حضرت کے اس طرح اچانک جانے کے بعد کوئی خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہوئی ہو، اور اللہ آگے کی بھی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ ان بچوں کی تربیت خود فرمائی، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا، سب چیزیں سکھائی ان کو، وہ آداب، وہ تواضع، وہ اخلاقیات، وہ سب چیزیں وہاں پر ہیں۔ مہمان سے کیسے ملنا ہے، علماء سے کیسے ملنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ تو زندگی میں ہوگا۔ اور اگر آپ نے بڑوں کی زندگی میں یہ مستیاں کی کہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں، دوسری جگہ بیٹھ کر جو ہے پان چبا رہے ہیں، تیسری جگہ بیٹھ کر جو ہے میں لنڈن کے لیے فلائٹ میں بیٹھ رہا ہوں، حضرت نے یہاں خانقاہ سنبھالی ہوئی ہے اور یہ بزنس کلاس میں جو ہے وہ یورپ جا رہا ہے، پیسے اڑا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر نقصان ہی نقصان ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ تو اس لیے کام کو سمجھنے کی اور لینے کی کوشش کریں۔ ہمارے حضرت شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، تو حضرت کے 3 صاحبزادے تھے، تینوں عالم، مفتی اور قابل ترین لوگ تھے۔ دارالعلوم کراچی سے انہوں نے پڑھا بھی تھا، عالم بھی بنے تھے، مفتی بھی بنے تھے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کیونکہ وہ بھی دارالعلوم کراچی کے فاضل تھے، کہ ان 3 میں سے ایک بھائی ہمارے ساتھی تھے ہم سبق، اور تینوں پوزیشن لیتے تھے اپنے اپنے درجے میں۔ ہوا یہ کہ جب حضرت جب فارغ ہوئے تینوں، تو اس وقت چونکہ اتنا وہ نہیں تھا، 70-75 کے درمیان کا عرصہ چل رہا تھا سن کے اعتبار سے، تو بیرون دنیا میں اساتذہ کی بڑی ضرورت ہوتی تھی، عرب ممالک میں، یونیورسٹیز میں۔ اچھا، اب ایک بڑی دلچسپ بات، تو جب یہ تینوں فارغ ہوئے تو اس وقت ایک عرب ملک سے استاذوں کے ویزے آئے کہ بھئی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے قابل اساتذہ کی۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ کے تینوں بیٹوں کو ہم بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ مفتی شفیع صاحب حیات تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ استاذ تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مشورے کے لیے اپنے استاذ کے پاس گئے کہ میں کیا کروں، بیٹوں کو بھیج دوں؟ حضرت نے فرمایا بالکل بھیج دیں، تینوں کو بھیج دیں۔ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے استاذ کا حکم تھا، اس لیے میں نے تینوں کو بھیج دیا، ورنہ میں نہیں چاہتا تھا یہ جائیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب حضرات شیخین فارغ ہوئے نا، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اس وقت بھی عرب ممالک سے، تو ان کو بھی باہر بھیجا جانا تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے انسان تھے، انہوں نے مشورے کے لیے اپنے شاگرد کو بلایا، مفتی رشید احمد صاحب، ان سے پوچھا کہ میں اپنے بیٹوں کو بھیج دوں، یہ پہلے کی بات ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو مزاجن اور شریعت کے اعتبار سے بڑے سخت ہیں، انہوں نے فرمایا اگر آپ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ ان کو بالکل مت بھیجیں، یہ یہاں آپ کے حصے کا کام کریں گے، ان کو یہاں چھوڑ دیں۔ تو آج دیکھیں نا، آج شیخ الاسلام صاحب کی کتنی برکتیں، وہ کہاں ہوتے تھے، ان کو نہیں بھیجا، ان کے مشورے کو مان کے، اور جب ان کے بیٹوں کا وہ انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا تینوں کو بھیج دیں۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ استاذ نے اتنی سمجھداری کی کہ اپنا مشورہ مجھ سے کیا اور پھر میرے بیٹوں کو بھیج دیا۔ خیر وہ جب گئے تو عرب ممالک، خدا نخواستہ کوئی بے حیائی یہ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن کچھ کمزوریاں ضرور ہیں کہ داڑھی کو ایک خاص انداز سے تراش خراش ہو جاتی ہے، اور ایک سٹائل اور ایک انداز،
تو خیر تفصیلات میں تو اب نہیں جاتا ہوں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مفتی صاحب اپنے بیٹوں سے ناراض ہوئے کہ بھئی ہم ساری زندگی اصلاح اور تربیت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو داڑھی پردہ یہ چیزیں سکھاتے ہیں، اور آپ لوگوں نے وہی جا کے کر لی. تو طویل عرصہ ان سے اس بارے میں ناراض رہے، اور وہ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ وہیں سدھار گئے، وہیں رہے، اور بہت ترقی بھی کی، سب کچھ کیا. یہاں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالفتاء والارشاد ناظم آباد میں جو تخصص پڑھاتے تھے، وہ حضرت کے جو شاگرد تھے انہوں نے وہ کام سنبھالا. پھر ہم درجہ اولیٰ سے درجہ خامسہ تک مفتی صاحب سے اصلاحی تعلق میں رہے، ہر جمعے کے دن جاتے تھے. مفتی صاحب کا انتقال ہوا. انتقال کے وقت 3 بیٹوں میں سے ایک بھی یہاں نہیں تھا. تو مفتی صاحب کا جنازہ، وہ مفتی صاحب کے ایک شاگرد تھے، خادم بھی تھے، مولانا سلطان عالم صاحب آج کل بیمار ہیں، انہوں نے پڑھائی، اس لیے کہ مفتی صاحب نے ان کو اپنی مسجد کا امام بنایا تھا. وہ ایک بنگلہ دیشی ایک نوجوان تھے بیچارے، لیکن کہا مسئلے پر عمل کرنا ہوگا کہ محلے کا امام جنازہ پڑھانے میں مقدم ہے. اور قبر میں جب اتارنے لگے، ہم موجود تھے وہاں پہ، تو مفتی صاحب کے سارے جو شاگرد ہیں قریبی، جو آج بڑے حضرات ہیں، یہ قبر میں اترے اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا. اس دن بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں کہ حقیقی اولاد شاید وہ ہوتی ہے جو اپنے بڑوں کے کام کو، محنت کو سنبھال سکتی، ورنہ تو مفتی صاحب کے 3 بیٹے تھے، ایک بھی موجود نہیں. لیکن محسوس نہیں ہوا کہ جیسے کوئی نقصان ہوا یا وہ ہوا، سب چیزیں ہوئی، وہ نظام چلا. آج اتنا بڑا نظام وہ حضرات چلا رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن یہ کہ یہ سلسلہ ان کی نسبی اولاد سے چلا ہی نہیں. یہ تو سب ان کے جو شاگرد اور متعلقین تھے انہوں نے چلایا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ دیکھیں تو فرمائے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اندیشہ ہے اپنے ورثہ سے کہ میں ورائی، میرے بعد وہ کیا کر لیں گے، 3 کو ضائع کر دیں گے. وَكَانَ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، مانع نمبر 2، دوسری رکاوٹ یہ تھی کہ فرمایا میری بیوی بانجھ ہے، خود بڑھاپا میں اور بیوی مانع نمبر 2. لیکن مانگنا تو اللہ سے تھا. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، عطا کر دیجئے مجھے اپنی طرف سے ولیًّا. ولیًّا اس کا لفظی ترجمہ تو ہے جانشین، مراد کیا ہے؟ لکھے وارث دین. وارث دین، ایک دین کا وارث مجھے دے دیجئے. اس لیے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جو لکھا ہے یہاں پر حاشیے پہ ہوگا کہ مجھے عطا کر دیجئے اپنی طرف سے ولیًا، ایک کام اٹھانے والا، یعنی جو میرے اس کام کو سنبھال سکے گا. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے، جو میرا بھی وارث بنے اور پورے آل یعقوب کا وارث بن جائے. یہ اہم ترین جگہ ہے دوستو، بہت غور کریں گے. چونکہ ان سب کے جو بڑے تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. سمجھ گئے؟ ایک خاندانی بڑے ہوتے ہیں نا، جد امجد پردادا جس کو کہتے ہیں. اس نسبت سے یہ سب کیا کہلاتے تھے؟ آل یعقوب. تو اب حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، اولاد دے دے، تاکہ وہ میرا یہ کام سنبھال لے. تو اللہ سے کہا کہ ایسا ایک بیٹا دے دیں جو میرا بھی وارث بن جائے اور جو پوری آل یعقوب جو ہمارا ایک خاندانی سلسلہ ہے اس کا کیا بن جائے؟ وارث بن جائے. اب یہاں لفظ تو ورثہ یرث و میراث کا آیا ہے، لیکن کسی مسلمان مفسر نے یہاں لفظ میراث سے میراث مالی مراد نہیں لیا، بلکہ میراث علمی مراد لیا. سمجھ میں آ گئی؟ کون سی میراث؟ علمی میراث. علمی میراث مراد. روافظ
آج تک گلہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دی گئی. باغ فدق ایک باغ تھا خیبر میں، اور چھوٹا سا ایک باغ تھا جس میں گنتی کے درخت تھے کھجور کے. تو وہ گویا کہ آپ کی میراث تھی، اور جب میراث ملے تو اس میں سب سے پہلا حق اولاد کا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا تو آپ کی باقی تینوں بیٹیاں تو فوت ہو چکی تھیں، ایک بیٹی موجود تھی. تو اس ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میری جو میراث بنتی ہے باغ فدق کی وہ مجھے دے دیجیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی ہے ان کی زبان مبارک سے کہ انبیاء درہم اور دینار کو میراث میں چھوڑ کر نہیں جاتے. ان کی میراث مال کی شکل میں ہوتی نہیں، بلکہ انما ورث العلم، وہ اپنی میراث میں کیا چھوڑتے؟ علم چھوڑتے. اور آپ نے فرمایا ما ترکناہ صدقۃ، جو کچھ ہم اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. تو حضور تو میراث مالی چھوڑ کے نہیں ہے، وہ صدقہ ہے. لیکن آگے انہوں نے جملہ فرمایا، بخاری شریف میں بارہا موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ باقی مجھے حضور کے جانے کے بعد حضور کا خاندان اپنی اولاد سے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور میں وہ پورا خیال رکھوں گا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے. اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر مقصد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نہ دینا تھا یا انکار تھا تو اس جملے کی کیا ضرورت تھی پھر کہ میں آپ لوگوں کا خیال رکھوں گا اور آپ لوگوں کا رشتہ مجھے اپنے رشتے سے زیادہ جان سے بھی عزیز ہے. شریعت پر عمل کرنا تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واپس چلی گئی. اب یہ تو آپ حضرات انشاءاللہ وہاں بخاری شریف میں اپنے استاد سے پڑھ لیں گے کہ وہاں الفاظ یہ ہے کہ فغضبت فاطمہ، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی اور پھر لوٹ کر واپس چلی گئی اور پھر کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئی. انہوں نے اس بارے میں 12 لمبی چوڑی باتیں کی کہ دیکھیں حق تھا اور انہوں نے حق یہاں پر دبا دیا. اس حدیث میں تو خیر ہم نہیں جاتے، وہ تو اپنے مقام کی بہت لمبی بحث ہے. اتنی بات سمجھ لیں کہ ہم پر آپ پر اعتراض کرتے ہوئے روافض کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا اور وجہ اس کی ذکر کی کہ یری سنی تاکہ وہ میرا کیا بن جائے. اگر انبیاء کی میراث نہیں ہوتی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا وارث بن جائے؟ تو معلوم ہوا کہ وارث تو وراثت تو ہوتی ہے. تو یری سنی سے انہوں نے اشکال کیا. آپ نے جواب دیا کہ یہاں میراث سے مراد میراث مالی نہیں بلکہ میراث علمی. تو انہوں نے کہا یہ تو آپ بنا لیں اپنی طرف سے، ہے نا. یہ کس نے آپ کو کہا کہ میراث علمی ہے یا میراث مالی ہے؟ تو آپ جس چیز کو دل نہیں کر رہا تو اس کو ہٹا دو، دوسرا مضاف لگا دو اپنی طرف سے. اعتراض بنے گا؟ ایسا نہیں ہے دوست. ہمارے پاس اس کا جواب اس کے ساتھ ہی ہے کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ میراث سے مراد ہے میراث، تو یریثنی و یریث من آل یعقوب، بچے کو میراث میں صرف اپنے ماں باپ کی کا مال ملتا ہے یا پورے خاندان کا ملتا ہے؟ اپنے ماں باپ. ایسا تو نہیں ہوا نا آج تک آپ کو اطلاع آئے کہ بھئی جی آپ کے چچا کے فلاں بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور آپ دوڑے ہوئے گئے اور کہا کہ بھئی ہمارا بھی کچھ رشتہ بنتا ہے، لہذا اپنے میراث میں سے بنائے ہمارے لیے. ہر بندے کی میراث اگر اس کی بیوہ زندہ ہے تو وہ یا اس کی اولاد ہے تو ان کو ملے گی. اگر دونوں نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کی طرف جاتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ انسان کہے کہ میرے پردادا جو تھے ان کی وہاں زمینیں تھیں تو اب مجھے اس میں سے بھی ملے اس میں سے.
یرثنی و یرث من آل یعقوب، مجھے ایسا بیٹا دے دے جو میرا بھی وارث ہو اور پورے آل یعقوب کا. تو یہ مال کی میراث ہو سکتی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. وہ سلسلہ دینی اور علمی جو آل یعقوب کا چلتا ہوا آ رہا تھا، اس کو سنبھالنے کے لیے دعا مانگی اللہ پاک سے کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اس کو بنا دیجئے رضیًا، پسندیدہ. کیا بنا دیجئے؟ پسندیدہ. آپ اس سے راضی بھی ہوں. اس لیے انسان جب اولاد کی دعا مانگے تو پوری دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے ایسی اولاد دے دے جو آپ کو بھی محبوب ہو، جو آپ کے دین کو سنبھالنے والی ہو، جو آپ کے دین کے لیے استعمال ہونے والی اولاد ہو. یا زکریا انا نبشرک، لکھیں اجابت دعا. اب دعا قبول ہو گئی، اللہ نے دعا قبول کر لی. جواب آ گیا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں بغلام، ایک نیک لڑکے کی. کس کی؟ ایک نیک لڑکے کی. اسمہ یحییٰ، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ. اللہ نے خود نام بھی تجویز فرما دیا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے لہو اس کے لیے اس سے پہلے سمیہ کوئی ہم نام. نام آپ کو ایسا دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ نام اور کسی کا نہیں پڑا. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چاہت رکھنا کہ میری اولاد کا نام ذرا اچھا ہو، جدا ہو، اس کی نفی نہیں ہے. یہ انسان کر سکتا ہے کہ جی میرے ہاں بیٹا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا الگ سا نام ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ الگ سا نام مسلمانوں والا تو ہو نا. تومار اور خومار نام رکھیں گے تو یہ تو خطرناک ہو جائے گا نا، ہے نا. وہ ایک آدمی کے یہاں جڑوا بیٹے ہوئے، جڑوا بڑے عرصے بعد خوشی سے نہال تھا، تو کہا آپ نام کیا رکھیں گے؟ تو کہا ٹنگ اور شاٹنگ، وزن بھی برابر، ٹنگ شاٹنگ نام رکھوں گا اس کی. تو بھئی کچھ نیا رکھنا ہے، اینٹیک رکھنا ہے، اچھی بات ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہم آپ کے بیٹے کا ایسا نام رکھ رہے ہیں اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں تھا، لیکن وہ نام اللہ نے خود سے بھیجا کہ یحییٰ نام ہوگا اس کا. تو علماء سے ضرور پوچھیں اور یہ بھی درخواست کریں کہ جی اسے اچھا نام دے دیں، لیکن اچھا پھر وہ لیں جو وہ آپ کو بتائیں. ہوتا یہ کہ لوگ پوچھتے ہیں لیکن پھر جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالتے ہیں، کہتے ہیں گھر والوں نے بھی کچھ سوچے تھے، وہ اس میں سے آپ دیکھ لیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر یہ چیز صحیح نہیں ہے. بمعنی نام ہونا چاہیے، بامقصد نام ہونا چاہیے. اور کتنے صحابہ کے نام ایسے ہیں کہ جو اب بھی امت کے اندر موجود نہیں ہیں، ان ناموں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. قال رب، لکھے سوال کیفیت، سوال کیفیت. اب جب اللہ نے فرمایا ہم آپ کو بیٹا دیں گے تو ظاہر کے اسباب سے بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی کہ اب کیسے ہوگا، میں خود بوڑھا، میری بیوی بانجھ. تو اب اللہ پاک اسی بیوی سے دیں گے یا مجھے حکم دیں گے کہ نیا نکاح کرو؟ کیا ترتیب ہو؟ کیفیت کے بارے میں سوال کیا. قال رب، فرمانے لگے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، وکانت امراتی عاقرہ، جبکہ میری بیوی ہے بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور خود میں پہنچ چکا من الکبر، بڑھاپے کی، عتیہ، انتہا کو، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا. قال کذالک، قال کے بعد محذوف نکالے الامر، الامر، اللہ نے فرمایا معاملہ اسی طرح ہے، معاملہ اسی طرح ہے. لکھے تعیین کیفیت، تعیین، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، آپ بوڑھے رہیں گے اور یہی بیوی رہے گی آپ کی جس جو آپ کو بانجھ لگ رہی ہے، لیکن اسی سے ہم آپ کو دے دیں گے. کیوں؟ قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا ہوا علیہ ہین، وہ میرے لیے آسان ہے. کیا چیز؟ بڑھاپے میں بچہ دینا ہمارے لیے یہ چیزیں مشکل معنی نہیں رکھتی.
ہمارے لیے آسان ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ، اور دیکھو اس سے پہلے میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا. وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، جب کہ آپ کا نام و نشان تک نہیں تھا. تو جو اللہ آپ کو عدم سے وجود میں لے کر آئے، عدم سے آپ بھی تو نہیں تھے نا. آج آپ کی عمر اگر 60 سال ہے تو 60 سال سے پہلے تو آپ کا وجود بھی نہیں تھا. اللہ پاک فرما رہے. تو اسی طرح آج آپ کا بیٹا نہیں ہے، ہم اس کو بھی وجود دے دیں گے، کرنے والے تو ہم ہیں. قال رب اجعل لی آیا، لکھے مطالبہ علامت، مطالبہ. اب اللہ پاک سے سوال کیا کہ اللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ترتیب یہ ہے کہ حمل ٹھہرتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. یا تو مسئلہ ہے کہ ہم دونوں بوڑھے. اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو عورت کی ناپاکی کا خون بند ہو جاتا ہے. جو حیض ہوتا ہے نا، یہ 9 مہینے نہیں آتا تھا. اس کو اللہ اندر محفوظ کرتے تاکہ اس بچے کی خوراک کا انتظام ہو. تو میری بیوی تو اس عمر سے آگے آ چکی ہے کہ اس کو ناپاکی کا خون آئے. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ خوشی کی خبر ہے؟ اندازہ کوئی علامت. قال رب اجعل لی آیا، فرمایا اے میرے رب میرے لیے بنا دیجئے آیتن، نشانی. لکھیں علامت حمل، علامت حمل کی کچھ نشانی پتہ چل جائے. قال آیتک، اللہ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہوگی کہ اللہ تکلم الناس، تم لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے. ثلاث لیال، 3 راتوں تک. سویا، تندرستی کی حالت میں. تندرستی کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ جیسے ہی حمل ٹھہرے گا تو آپ بات چیت پر قادر نہیں رہیں گے. لیکن اس میں یہ خطرہ تھا کہ بندے کو یہ لگے کہ پتہ نہیں مجھے کوئی بیماری ہو گئی یا کوئی فالج تو نہیں ہو گیا کہ زبان کام نہیں کر رہی. تو اللہ نے تسلی دی. اس وقت آپ نے پریشان نہیں ہونا ہوگا. سویہ، آپ بالکل تندرست ہوں گے. یہ صرف 3 دن کی ایک کیفیت آئے گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ مطمئن ہو جائے کہ بیوی امید سے حمل سے ہو گئی. سمجھ میں آ گیا؟ فخرج علی قومہ من المحراب. خیر، اب وہ وقت آ گیا. کون سا وقت؟ حمل والا. حمل والا زمانہ آ گیا. فخرج علی قومہ من المحراب، تو نکل پڑے اپنی قوم کے پاس. من المحراب، محراب کے نیچے لکھے عبادت خانہ، کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام عموماً اپنے معبد میں، جو مسجد تھی عبادت کی جگہ، اس میں رہتے تھے. تو لوگوں سے وہی بات چیت کرتے تھے. اور جیسے وہ وقت آیا اب بات چیت بند ہو گئی تو اپنے عبادت خانے سے باہر نکلے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اوحا کا ترجمہ لکھے اشارہ کیا. لوگوں کو اشارہ کیا. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اشارہ کیا کہ ان سبحوا بکرة وعشیا، عشیہ، کہ تسبیح پڑھتے رہو صبح بھی شام بھی. صبح بھی اور شام بھی تم تسبیح پڑھتے رہو. چونکہ ہوتا یہ کہ جو مصلح ہوتا ہے اس کے معمولات ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ وہ اس دن اس وقت میں نکلتے ہیں، لوگوں سے بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ سب. اب اس موقع پر سب مریدین آ جائیں اور حضرت نہ آئے تو ایک تشویش ہوتی. تو اس لیے یہ باہر آئے اور اشارہ کیا لوگوں سے، کہ اشاروں میں بات کی اور کہا کہ تم لوگ اپنی تسبیح میں لگے رہو، اپنا کام کرتے رہو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اب دیکھیں یہاں لکھے حاشیے پر، یہاں اندماج ہے. یہاں کیا ہے؟ اندماج ہے. یعنی عبارت مقدر ہے کہ یحییٰ پیدا ہوئے، ان کو نبوت ملی، پھر اللہ نے فرمایا ان کو بولے آ جائیں، بولے یہاں اندر بیٹھ جائیں. سمجھ میں آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں اندماج. کیا کہتے ہیں؟
یعنی درمیان کا جو معاملہ مرحلہ ہے نا کہ تفصیلات، پھر یہ وقت گزرا، پھر یہ نہیں، مقصد کی بات. تو یا یحییٰ، اس بیچ میں کیا ہوا کہ یحییٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ پیدا بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، نبوت بھی ملی. جب نبوت مل گئی اب اللہ ان سے مخاطب ہو رہے ہیں. کن سے؟ یحییٰ علیہ السلام سے. سمجھ میں آ گئی؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، لکھے فرائض یحییٰ، فرائض اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پکڑ لو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ، کتاب مضبوطی سے پکڑ لو. وآتیناہ الحکم صبیہ، لکھے فضائل یحییٰ، فضائل یحییٰ، اور ہم نے دی ان کو الحکمہ، حکمہ کے نیچے لکھے دین کی سمجھ، دین کی، ہم نے ان کو دین کی سمجھ دی. اور اس پر لکھے فضیلت نمبر 1، فضیلت نمبر، ہم نے ان کو دین کی سمجھ دی صبیًا، بچپنے میں. کس میں؟ یہ ان کی پہلی فضیلت ہے. اتنی کم عمری میں انسان کچھ باتیں سیکھتا ہے، دین کی سمجھ آ جائے، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ایک فضیلت. تو یہ وحنانا من لدنا، فضیلت نمبر 2، اور ہم نے ان کو مہربانی دی. حنانن کا ایک ترجمہ ہے مہربانی یا نرمی، اور ایک ترجمہ ہے رقت قلبی، کہ دل کے بڑے نرم تھے. ہم نے ان کو مہربانی دی من لدنا، اپنی طرف سے، تو بہت زیادہ نرم مزاج تھے. وزکاتن، زکاتن کا ترجمہ لکھیں پاکیزگی اخلاق، فضیلت نمبر 3، اخلاق ان کے پاک تھے. وکانہ تقیہ نمبر 4، اور کیا تھے؟ پرہیزگار. وبرم بوالدیہ نمبر 5، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے. برن، برن، دنیا میں آج تک کوئی انسان بڑا نہیں بنا جب تک اس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا ہو، بشمول انبیاء کے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ بنیاد ہے یہاں سے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. دوست، انسان یہ کہے کہ جی میں سب کچھ بن جاؤں لیکن والدین کو نظر انداز کروں، ان کے لیے نہ دعا ہے، نہ خدمت ہے، نہ حسن سلوک ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے بغیر میں یہ سارے مراحل طے کرتے کرتے آ جاؤں، قطعاً نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور جس کو والدین نہیں ملے، بچپن میں فوت ہو گئے، تو وہ اولاد اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتی ہے، اس سے ان کا سفر طے ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اہل ایمان کو قبور پر حاضری کا حکم ہے کہ وہ قبروں پہ جائیں، اس لیے کہ مرحومین کا حق ہے. وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، یہ فضیلت نمبر 5 ہے. ولم یکن جبارا عصیا، اور نہیں بنایا ہم نے ان کو جبارن، جبار کے معنی کیا ہے؟ سخت. لکھے فضیلت نمبر 6، اور جبارن کے نیچے لکھے امام الناس. عصیا نافرمان، اس کے نیچے لکھے امام اللہ، امام، امام کے معنی سامنے. انسان یا تو لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے یا اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے. دن میں لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے نا، تو اس کا پتہ اس کی زبان سے چلتا ہے. اب جو آ رہا ہے یہ بھڑک جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ وہ مجمع سمٹ جائے گا، ختم. فرمایا ہم نے لوگوں کے سامنے ان کو سخت مزاج نہیں بنایا، اور اللہ کے سامنے نافرمان نہیں تھے. سمجھ میں آ گئی؟ وسلام علیہ، لکھے سلامتی ہے یحییٰ، سلامتی ہے، سلامتی ہو ان پر. جب بندے نیک ہوتے ہیں نا دوستو، اخلاص والے، پھر ان پر رحمت اللہ خود اتارتے ہیں. سلامتی، سلامتی ہو ان پر. کب؟ یوم ولدہ، جس دن یہ پیدا ہوئے. لیکن حیات دنیاوی، حیات
وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن ان کو موت آئے گی، لیکن حیات برزخی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، لیکن حیات اخروی. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی حیات کے بعد قبر کی حیات ہے، قبر کی حیات کے بعد آخرت کی حیات ہے. لیکن حیات برزخی کے لیے موت سے گزرنا پڑتا ہے. موت آتی ہے، انکار موت کا کسی مسلمان نے نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے. لیکن اس موت کے بعد قبر کے اندر کیا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر ایک حیات ہے جس کو حیات برزخی کہتے ہیں، قبر کی زندگی کہتے ہیں، اور اس کا انکار نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یا دنیا کی زندگی ہے یا آخرت کی زندگی ہے، درمیان میں قبر کے اندر انسان بے جان ہے، بے حیثیت ہے، بے قدر ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، یہ مٹی کا ایک ڈھیر اور پتھر کی طرح پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت سارے نصوص کا انکار کر رہا ہے. آپ ایصال ثواب کس کو کرتے ہیں؟ آپ درود شریف کن کی خدمت میں اس بطور ہدیہ بھیجتے ہیں؟ جب وہاں نعوذ باللہ حیات نہیں ہے، پھر تو ساری چیزوں کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. وہ احادیث جس میں ہے کہ قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، تو کس کے لیے؟ سمجھ میں آ گئی؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، لکھے دلیل نقلی از مریم و عیسیٰ علیہم السلام. دوسری دلیل نقلی آ گئی دوستو. اب قصہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. چونکہ ان کی ولادت بغیر والد کے ہوئی، فرمایا یاد کیجئے اس کتاب میں، تذکرہ کیجئے اس کتاب میں مریمہ کن کا؟ حضرت مریم کا تذکرہ کرے. اذ انتبذت من اہلہا، جب وہ علیحدہ ہو گئی اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، کس کی جگہ پہ؟ مشرقی جانب. کس کی جانب؟ مشرقی جانب. حضرت مریم کو اللہ پاک نے یہ مقام دیا کہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، پیدا ہونا. اور یہ بہت پاک دامن اور باکمال بچی تھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جتنا پاک ہوتا ہے وہ حیادار ہوتا ہے، حیا اتنی زیادہ ہوتی ہے. اب ان کا تو نکاح نہیں ہوا، کسی نے ان کو چھوا نہیں، اور اللہ نے فیصلہ کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جیسے آگے آیات میں آ رہا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو بیٹا دینا ہے. تو پریشانی بنتی تھی نہیں بنتی تھی؟ بنتی تھی نا، کہ اولاد کے لیے تو اسباب ضروری ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا، اور اس اسباب کا ایک طریقہ تو غلط ہے، ایک صحیح ہے. صحیح طریقہ نکاح کا ہے، وہ میرا ہوا نہیں ہے. غلط طریقہ نعوذ باللہ بدکاری کا ہے، اور ہم ان چیزوں سے دور ہیں، پاک ہیں، پاک صاف ہے لوگ ہیں. تو لوگ کیا کہیں گے؟ پھر میں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ سمجھ میں آ گئے؟ حیادار انسان ان باتوں کو ضرور سوچتا ہے دوست. آج کل ہمارے ہاں جو بے حیائی کا عنصر پھیلتا ہے کہ بچیاں کنٹرول سے باہر ہیں، مستورات باہر ہیں. اگر مرد بیچارے ان سے کہتے بھی ہیں کہ بھئی یار خاندان والے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، کہتے ہیں دیکھیں نا، ہمیں ان سے کیا ہے، یعنی مجھے کیا پرواہ ہے اس کے کہ کوئی میرے بارے میں. حیادار عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے لباس، اپنے شرم، اپنے شوہر کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرتی ہے. اس معاملے میں اگر وہ اس کو منع کرے کہ بھئی آپ اس حالت میں، اس کیفیت میں مت جائیں، اور برقع پردے کا اہتمام کریں، حجاب کا اہتمام کریں، سر کے بال نہ کھولیں، زور سے باتیں نہ کریں، گانے باجے کی مجلسوں میں نہ بیٹھے، یہ حق ہے شوہر کا. اور وہ کہے کہ جی خاندان جو باتیں کریں کریں، مجھے کیا ہے، اس کو نہیں ہے. شاید اس کی وہ حیثیت نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ شوہر وہ ساری زندگی کے لیے پس جائے گا، آگے کام نہیں کر سکے گا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا. سمجھ میں آ گئی؟
فاتخذت من دونہم حجابا، کھینچ لیا اپنے سامنے ایک پردہ. اتخذت کے معنی بنا لینا، بنا لیا یعنی کھینچ لیا، من دونہم لوگوں کے سامنے، حجاباً ایک پردہ. اب حضرت مریم کا معمول تھا عبادت کرنے کا، اس کے لیے وہ دور چلی جاتی تھی عام لوگوں سے، حسب ترتیب گئی، اپنے لیے عبادت میں بیٹھ گئی. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے بھیجا ان کی طرف روحنا. کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں؟ اپنا فرشتہ. روحنا، اپنی طرف سے فرشتہ بھیجا، اپنی طرف سے. لیکن فرشتہ عام نہیں تھا، لفظ روح بتا رہا. روح الامین تھے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. ہم نے ان کی طرف اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. دیکھیں اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنی روح کو. غلط نہیں ہو جائے گا کہ اللہ نے اپنی روح کو بھیج دیا؟ تو نصارہ کا، عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث جو ہوگا، آپ اس کی دلیل ان کو دے رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدائی میں ایک حصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے قرآن میں لکھا ہے روحنا، کہ وہ اللہ کی روح تھے، روح حصہ ہے، تو یہ خدائی میں شریک ہے. ہم کہتے ہیں یہاں جو نسبت ہے یہ نسبت مجازی ہے، نسبت کہ تمام فرشتوں میں اللہ نے ان کا لقب روح الامین رکھا ہے. سمجھئے؟ اور یہ اللہ کے حکم سے روح لے کر آتے تھے. تو روحنا ہماری طرف سے، ہماری طرف سے ہم نے بھیجا الیہا حضرت مریم کی طرف، روحنا اپنے خاص فرشتے کو. فتمثل لہا بشرا سویا، اختیار کر لیا اس فرشتے نے لہا حضرت مریم کے سامنے، بشرن ایک انسانی شکل، سوین پورا کا پورا. جب ان کے سامنے آئے تو ایک انسانی شکل کو اختیار کر لیا، پورے کے پورے انسان بن کے آ گئے. اب ایک پاک دامن عورت کے سامنے ایک اجنبی مرد آئے تو گھبرا جائے گی. قالت، تو کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منکا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تم کیا ہو، اگر تم متقی پرہیزگار ہو، اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم کوئی غلط سوچ لے کر نہیں آئے ہو. تو ان کنت تقیہ یہ شرط ہے دوستو. آپ نے پڑھا ہے کہ ہر شرط کی ایک جزا ہوتی ہے. تو اب جزا کیا نکالیں گے؟ فلا تتعرضنی، فلا، اگر آپ واقعی اللہ کا خوف رکھتے ہیں تو مجھ سے تعرض مت کیجیے گا. سمجھ گئے؟ میرے ساتھ کوئی بری سوچ مت رکھیے گا، اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھی کہ یہ انسان ہے، اور انسان اگر اجنبی عورت کے پاس اکیلے میں آئے تو نقصان کا اندیشہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی پرہیزگار ہیں تو پھر مجھ سے کوئی سروکار مت رکھیے گا، مجھ سے فاصلے میں رہیں. ہمارے حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقین ہے یہ ایک شخص کا نام تھا. یہ کیا تھا؟ ایک شخص کا. ہر زمانے میں کچھ بدمعاش قسم کے لوگ گھومتے ہیں نا، مشہور بھی ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں ایک شخص تھا اور اس کا نام تقی تھا، اور وہ اس قسم کی حرکتیں اور کرتوت کرتا تھا. کس قسم کے؟ یعنی غلط قسم کے کام کرتا تھا، عورتوں کی تلاش میں رہتا تھا. تو مشہور تھا کہ بھئی وہ اس کام پر. جیسے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت مریم کے ذہن میں فوراً اس شخص کا تصور آیا، اور انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو وہی تقی ہے، وہی گڑبڑ والا لڑکا ہے، پھر ذرا فاصلہ رکھ. قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا
بے شک میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. رسول کا ترجمہ یہاں پر بھیجا گیا سے ہوگا، قاصد. میں آپ کے رب کی طرف سے قاصد ہوں. اور کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو دے سکوں ایک پاکیزہ لڑکا. ایک پاکیزہ لڑکا میں دے سکوں. تو یہ اولاد حضرت جبرائیل علیہ السلام دے رہے تھے، اللہ پاک دے رہے تھے؟ اللہ دے رہے تھے. لیکن یہ درمیان میں سبب بنے، اس کو کہتے ہیں نسبت الی السبب. لِأَهَبِ لَكِ، اس کو کہتے ہیں نسبت الی سبب کہتے ہیں. اہل بدعت نے یہاں پر اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بہت کچھ دے سکتے ہیں، اولاد بھی دے سکتے ہیں، رزق بھی دے سکتے ہیں. اور دلیل میں یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت مریم کو بیٹا کس نے دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو عقل ماری گئی نا دوستو. ہاں؟ یہ کیا ہے؟ نسبت الی سبب ہے. بعض حضرات نے کہا کہ لِأَهَبَ سے پہلے قال محذوف نکالیں، قال اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور قال اللہ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک پاک بیٹا دینا چاہتا ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض مرتبہ بڑا کام کسی کے ہاتھ سے سبب کے درجے میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جیسے آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نرس بچہ لے کر گود میں آتی ہے، کہتی ہے جی مبارک ہو بیبی ہوا ہے. تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی نرس نے بیٹا دے دیا آپ کو. وہ تو صرف لانے کا ایک سبب بنی نا، باقی دینے والی ذات، بنانے والی ذات، زندہ رکھنے والی ذات، روح ڈالنے والی ذات وہ کس کی تھی؟ اللہ کی. قالت انا یکون لی غلام، لکھیں استعجاب مریم، استعجاب تعجب کا اظہار. جب حضرت مریم کو انہوں نے کہا نا کہ میں آیا ہوں یہ خوشی کا پیغام لے کر کہ اللہ آپ کو بیٹا دے رہے ہیں، تو حضرت مریم کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ پاک دامن بچی تھی. وہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ تہمت مجھ پہ آگے لگ جائے گی. پھر کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. نیچے لکھے بن نکاح ہے، کس کے ذریعے سے؟ نکاح ہوا نہیں تو ہاتھ لگایا نہیں. ولم اکو بغیا، نہ میں کوئی بدکارہ ہوں. قال کذالک، اس سے پہلے بھی قال کے بعد الامر نکالیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں معاملہ تو اسی طرح ہے کہ آپ سے ہی اولاد ہوگی اور اسی حالت میں ہوگی. قال رب، کہ آپ کے رب نے فرمایا کہ ہوا علیہ ہین، کہ یہ میرے لیے آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ، لِنَجْعَلَهُ سے پہلے کیا محذوف نکالیں گے؟ لکھا ہوا ہے کچھ، نخلقو، کیا نکالیں گے؟ نخلقو، نخلقو. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بچے کو بنائیں گے. کیوں؟ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اسے نشانی بنائے لوگوں کے لیے. کیا بنائیں؟ کہ بھئی یہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ چاہے تو بغیر مرد کے بھی اولاد دے دے. ایک تو لوگوں کے لیے نشانی ہوگی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے خاص رحمت ہوگی. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ ہو کر رہے گا، طے شدہ ہے. فَحَمَلَتْهُ، لہٰذا حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا، وہ حمل سے ہو گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری ان کے گریبان میں، پھونک ماری، اور اس پھونک سے اللہ نے ان کو حاملہ بنا دیا. حمل ٹھہر گیا، لیکن فانتبذت به مکانا قصیا، وہ لے کے چلی اس حمل کو دور کی جگہ کی طرف. قصیہ کا ترجمہ لکھیں دور کی طرف، دور کی طرف. حاشیے پر لکھیں بیت اللحم. اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں؟
بیت اللحم فلسطین میں وہ جگہ ہے دوستو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، سمجھ گئے؟ اور پوری دنیا کی جو عیسائی ہے وہ اس جگہ کا وہ احترام کرتے ہیں جو ہم مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا کرتے ہیں. تو وہاں چلی گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. اب ترجمے پہ غور کریں گے دوستو. لے آیا ان کو مخاض، درد ذہ. درد ذہ سمجھتے ہیں نا؟ بچے کی ولادت کے وقت ایک تکلیف ہوتی ہے، عورت برداشت کرتی ہے. وہ اتنا بے چین درد تھا کہ وہ ان کو لے آیا الی جذع النخلہ، ایک کھجور کے درخت کے تنے کے پاس. کھجور کے درخت کے، انسان کو جب درد یا وہ تو انسان بے چین ہو کے کبھی ایک جگہ جاتا ہے کبھی دوسری چیز تک، درد ابھی چلا جائے. تو وہ درد ذہ ان کو لے آیا کھجور کے تنے کے پاس. اور اب درد الگ ہے اور ایک خوف کی کیفیت الگ ہے. قالت تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. دیکھیں پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے. کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، اور میں ہوتی بھولی بسری. بھولی یعنی میرے قصے ہوتے، کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ مریم بھی کوئی تھی اس دنیا کے اندر. لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے. نسیم منسیا، نہ کسی کے تذکرے میں میرا نام ہوتا نہ کسی کے ذہن میں میرا نام ہوتا. سمجھ میں آ گئی؟ فناداہا من تحتہا، لکھے تسلی مریم. اب اللہ اپنے بندوں کو تسلی دیتے ہیں. تو پکارا ان کو، حضرت مریم کو، من تحتہا، ان کی نچلی جانب سے. نیچے سے نہیں، نچلی جانب. سمجھ میں آ گئی؟ تحتہا کا کیا ترجمہ ہے؟ نچلی جانب. حاشیے پر لکھیں اس لیے کہ یہ خود اونچے ٹیلے پر تھی. ایک انسان اونچائی پر جا رہا ہو اور نیچے سے کوئی اس کو آواز دے دے، تو نیچے کی طرف سے ایک آواز آئی، اللہ پاک کی طرف سے تھی کہ اللہ تحزنی، کہ تم غم مت کرو. قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہارے نیچے کی طرف سریا، ایک چشمہ بہا دیا ہے. کیا بہا دیا ہے؟ پانی کا چشمہ. چونکہ اس موقع پر کہتے ہیں نا عورت کو سخت پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے. اب وہاں پانی تو تھا نہیں. بیت اللحم کا جو علاقہ ہے یہ سخت ٹھنڈا علاقہ ہے. تو اللہ نے اپنے غیب سے نظام کیا اور پانی کا چشمہ جاری کر دیا. تو ایک تو یہ ہو گیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور فرمایا حرکت تو اپنی طرف کھجور کے تنے کو. ایک پیاس لگتی ہے، دوسرا اس میں کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اب وقت کے حساب سے ہر چیز ہوتی ہے. عورت کو دوائیاں دی جاتی ہیں، وائٹامنز دیے جاتے ہیں. تو اب حضرت مریم کے پاس تو کوئی ہے بھی نہیں کہ کوئی ان کو کھلائے پلائے. تو اللہ نے نظام یہ کیا کہ کھجور کے تنے تک ان کو پہنچا دیا. کھجور کا، اور سب سے زیادہ جو طاقت ہے وہ کھجور کے پھل میں اللہ پاک نے رکھی. تو پانی کا چشمہ بہا دیا. کھجور کا درخت سر کے اوپر ہے. تو اللہ نے فرمایا کیا کرو، اس تنے کو تھوڑا سا ہلاؤ. تو ساقط علیک رطبا جنیا، گر پڑیں گی تم پر کھجوریں تازہ تازہ. رطب کھجوریں تازہ تازہ. رطب کہتے ہیں وہ کھجور جو آدھی پکی ہو اور آدھی کچی ہو، یہ سب سے زیادہ لذیذ ہوتی. جنین تازہ تازہ کھجوریں اوپر سے گریں تو وہ کمزوری کا ازالہ بھی ہوگا. کھجور کھائے، پانی پیے اور انتظام ہو گیا. یہاں بڑی نکتے کی بات ہے. حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھیں اللہ نے اتنا انتظام کیا غیب سے کہ حمل ٹھہرانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے نا وہ، اور پھر ان کے لیے پانی کا چشمہ بہا دیا. پانی تھا نہیں، جاری کر دیا. اگر وہی اللہ پاک یہ چاہتے کہ بھئی ان کو کھجور بھی نیچے دے دیتے. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے
تو اس تکلیف کے عالم میں ان کو کہا گیا کھجور کا تنا، اور وہ اتنا ہلکا بھی نہیں ہوتا کہ اس کو ذرا ہلائیں جلائیں تو اوپر سے کھجوریں گریں گی. تو اللہ پاک اتنا فضل فرما چکے تھے، تو وہ کھجوریں بھی اوپر سے ایک فرشتہ نیچے لے آتا، یا ہوا چلتی کھجوریں نیچے گر جاتی. اس موقع پر ان کو کیوں پابند کیا کہ بھئی آپ ذرا حرکت دیں؟ فرمایا اس میں علت اور حکمت تھی کہ اللہ پاک بندے کو متحرک رکھنا چاہتے ہیں. یہ کچھ نہ کچھ اپنے اختیار اور ہمت کو پیش کرے گا اللہ کے سامنے، باقی کام پھر اللہ پاک کرتے ہیں. لیکن بندے کو اللہ معطل نہیں رکھتے کہ یہ بیٹھا اور تیار سب چیزیں آ رہی ہو تیار. یہ نظام دنیا نہیں ہے دوستوں. جہاں یہ ہوا ہے کہ بندہ کہے میں ہاتھ پیر نہ ہلاؤں اور تیار سب چیزیں آتی رہے، اس سے فتنے اور فساد پھیل جاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ تحرک اللہ کو پسند ہے، ہمت کرنا اللہ کو پسند ہے. تو باوجود اس کے کہ انسان تھوڑی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، پھر بھی وہ ہمت کرے. اس تکلیف کی ہمت میں بہت بڑی برکت ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ دیکھیں پھر اللہ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کھاؤ یعنی کھجورے کھاؤ، واشربی اور چشمے کا ٹھنڈا تازہ پانی پیو، وَقَرِّ عَيْنًا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، یعنی بچے کو دیکھ کر. کیونکہ اب بچہ بھی آ جائے گا نا تو ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، بھوک ختم، پیاس ختم، اور دل کی بے چینی ختم، اس لیے کہ بچہ گود میں. قرّی عینا، اپنی آنکھیں بھی کیا کرو؟ ٹھنڈی کر لو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، علاج بدنامی. یہ سب چیزیں ہو گئی، لیکن حضرت مریم کو ایک تشویش تھی کہ لوگوں کے پاس جانا ہے، قوم کے پاس. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اتنے پاک لوگ ہیں، اچھے خاندان سے تھے، اور ساری زندگی ہم نے اللہ کی عبادت میں گزاری، تو لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا تو نکاح نہیں ہوا، بچہ کہاں سے آیا؟ تو کیا جواب دوں گی؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدٌ، تو اللہ نے اس کا بھی حل بتایا. فرمایا اگر تم دیکھ لو لوگوں میں سے کسی کو، لوگوں میں سے کسی کو دیکھ لو، اور وہ تم سے کہے کہ جی بچہ کہاں سے، فقولی، تو کہہ دو، نیچے لکھے بالاشارت، زبان سے نہیں کہنا بلکہ اشارے سے کہنا کہ انی نظرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. اس زمانے میں روزے کی نظر کیا تھی؟ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی انسان سے ہرگز بات نہیں کروں گی. یہ بات چیت کا روزہ ہوتا تھا. جیسے ابھی تو روزہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کا، لیکن ہم بولتے ہیں، باتیں بھی کرتے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بات چیت بھی بند ہو جاتی تھی، وہ بھی نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے. اتنی سہولت ہے دوستو، ورنہ تو آج سب ایسے گھوم رہے ہوتے تھے. کیلے والے سے کہتے بھئی 12 کیلے دے دو، اشارے سے بولنا پڑتا تھا. دودھ والے کو بولنا ہوتا تھا بھئی 2 کلو دودھ دے دو، وہ 2 پاؤ دے دیتا، پھر اس کو سمجھانا پڑتا کہ بھئی یہ اس طرح کرنا ہے. بڑے مسائل ہو جاتے. تو کہا کہ میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، میں بات نہیں کر سکتی آج کسی سے. یہ اللہ نے ان کو ترتیب بتا دی. فاتت بھی قومہا تحملو، لہٰذا حضرت مریم بچے کو لے آئی اپنے قوم کے پاس، تحملہ، اٹھا کر، گود کا بچہ ہے، اٹھا کے آئی. قالوا یا مریم، لکھے ملامت قوم. اب قوم نے جب دیکھا تو جمع ہو گئے، کہنے لگے اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بڑے بہتان والا کام کیا. فریا، بہتان والا. اور پھر کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو آپ کے والد کوئی برے انسان تھے، وما کانت امک بغیہ، نہ آپ کی والدہ کوئی بدکارہ تھی. دیکھیں پتہ چلا کہ خاندانی اور نسبی شرافت منتقل ہوتی ہے، اور اس میں اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو پوری قوم آپ سے ہٹ جائے گی. بات سمجھ گئے؟ تو انسان ایک نسب میں، خاندان میں چلتا ہوا آتا ہے.
اب لوگوں کے دلوں میں ایک احترام اور قدر ہوتی ہے کہ جی یہ فلاں خاندان کے فلاں کی اولاد ہے، وہ احترام وہ اسی طرح ان کے چھوٹوں سے بھی چاہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب حضرت مریم بچے کو لے کر آئی تو لوگوں کے دلوں میں اس خاندان کا بڑا احترام تھا. انہوں نے کہا نہ آپ کے والد کوئی ایسے، نہ آپ کی والدہ ایسے. اور ان کو کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اب سوال یہ آیا کہ ان کے کوئی بھائی ہارون تو نہیں ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ہیں ان سے کوئی خاندانی رشتہ بنتا تھا. اور ہوتا ہے نا کہ انسان بعض دفعہ کسی کے بارے میں کوئی رشتے کا وہ دے کر کے جی آپ لوگ تو فلاں کے خاندان سے ہو اور آپ ایسا کر رہے ہو. بعض نے یہ کہا. بعض نے یہ کہا کہ یہ ہارون وہ پیغمبر نہیں ہے، یہ حضرت مریم کے ایک اور بھائی تھے جو پیغمبر نہیں تھے لیکن ان کا نام تھا ہارون، اور وہ بہت نیک اور صاحب تقویٰ تھے. تو لوگوں نے ان بھائی کی یاد دلائی کہ بھئی آپ ان ہارون کی بہن ہو اور وہ اتنے پاک صاف نوجوان اور آپ نے یہ حرکت کر لی ہے یہاں پر. بات سمجھ گئے دوستو؟ ایک قول یہ بھی. تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا کہ اس زمانے میں ایک نیک بندہ گزرا، ایک نیک بندہ جو نہ ان کا سگا بھائی تھا نہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی نہیں، لیکن ایک نیک اللہ والے تھے اور ان کا نام کیا تھا؟ ہارون تھا. تو اب ہوتا یہ کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کی مثال اس کے قریب سے دی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی کام کرے تو لوگ کہیں گے بھئی یار آپ لوگ تو مدرسے والے ہو، آپ لوگ تو تبلیغ والے ہو، آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہو. تو بعض دفعہ وہ قرب کی وجہ سے انسان کو اس کا نام یاد دلایا جاتا ہے. آپ لوگ تو وہی والے ہو نا. بات سمجھ گئے؟ تو یہ ہوتا ہے. وہ اکثر سفر میں ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ حضرات کہاں سے، اور یہ تو بہت سارے خود سے یہ پوچھتے ہیں. اللہ پاک نے ہماری مادر علمی کو اتنی محبوبیت دی ہے. اکثر لوگ خود کہتے ہیں آپ حضرات بنوری ٹاؤن والوں میں سے کہتے ہیں جی. اور بعض یہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم حج کے سفر پہ تھے، وہاں پہ کوئی بڑے بھائیوں میں سے ایک شخص گھوم رہا تھا تو کوئی بات ہوئی خیر وہاں پہ تو کہا آپ پاکستان میں رائے ونڈ سے ہیں؟ کہا جی ہم رائے ونڈ سے ہیں. کہا الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں. اپنے بارے میں کہا الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں. سمجھ گئے؟ تو ہم نے کہا ہم بھی الحمدللہ ان میں سے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ تو یہ ضمائر ہم نے لوٹایا آپس میں. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ تعارف کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل بن جاتا ہے. تو لوگوں نے کہا اے ہارون کی بہن، نہ آپ کے والد ایسے تھے نہ آپ کی والدہ بدکارہ تھی، پھر بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ. تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ بولے گا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے کہا ہم کیسے اس سے بات کریں جو گود میں بچہ ہے. مہد کہتے ہیں گود کو، صبین کہتے ہیں گود کے بچے سے ہم کیسے بات کریں. قال انی عبداللہ، لکھے دلائل خصوصیت و فضائل عیسیٰ علیہ السلام. سمجھ میں آ گئی؟ دلائل خصوصیت و فضائل عیسیٰ علیہ السلام. قال انی عبداللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے لیکن خرق عادت اللہ نے ان کو گویائی دی، تو وہیں سے بول پڑے انی عبداللہ، بے شک میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتابہ، مجھے اللہ نے کتاب دی. لکھے فضیلت نمبر 1، مجھے اللہ نے کتاب دی. اب سوال ہے دوستوں کہ کیا کتاب مل چکی تھی؟ مل چکی تھی؟ ابھی تو نہیں ملی، ابھی تو گود میں بچے. لیکن یقینی چیز کو
ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے. کس کو؟ جو چیز یقینی ہوتی ہے نا اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کس سے؟ اس کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایک چیز گویا ہو چکی ہے. کتاب ملنی تھی لیکن اس کو تعبیر ماضی سے کیا. آتانی الکتابہ، اللہ مجھے کتاب دیں گے. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا. یہ فضیلت نمبر 2، یعنی بنائیں گے. وجعلنی مبارکن، فضیلت نمبر 3، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنا دیا. اینما کنتو، میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں جہاں بھی رہوں اللہ نے برکتیں میرے ساتھ جوڑ دی ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، لکھے فرائض عیسیٰ و دلائل عبدیت. فرائض عیسیٰ و دلائل، اور اللہ نے مجھے تاکید کی ہے بالصلاۃ نمبر 1 نماز کی، والزکاۃ نمبر 2 اور زکوٰۃ کی. ایک ترجمہ یہ، اور ایک ترجمہ ہے پاکیزگی. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا. نیچے لکھ کے فی الدنیا، کہاں پر؟ دنیا میں. جب تک میں زندہ رہوں گا. وبرم بوالدتی، برن اس سے پہلے محذوف نکالے جعلنی. جعلنی، اللہ نے مجھے کیا بنا دیا؟ نیکی کرنے والا. بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ. دیکھیں ابھی بات گزری حضرت یحییٰ علیہ السلام. میں نے عرض کیا کہ والدین کے بغیر انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کی تو والدین نہیں تھے، والدہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو کہا مجھے اللہ نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اللہ نے نہیں بنایا سخت مزاج اور شقین بد نصیب نافرمان. والسلام علیہ، لکھے اعزاز خداوندی، اور مجھ پر سلامتی ہو. یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا. و یوم اموت، اور جس دن مجھے موت آئے گی. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن پھر میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، لکھے تفریع توحید. تفریع توحید. اب یہ ساری باتیں توحید پر تھی، اس پر ایک بات متفرع ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے. تفریع. ذَلِكَ حاشیے میں لکھیں ای الموصوف بہذہ الصفات. ذالکہ کا مشار الیہ کیا بنائیں گے؟ الموصوف بہذہ الصفات. یہ شخصیت جو ان صفات کے ساتھ متصف ہے، یہ کون تھی؟ عیسیٰ ابن مریم، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے. قول الحق، قول سے پہلے قال نکالے. کہی انہوں نے حق بات الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. انہوں نے وہ شک ختم کیا اور کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں اللہ کے شایان شان ان یتخذ من ولد، کہ وہ اولاد بنا لے. سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات. اذا قضى امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لے. فإنما يقول له کن، وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا. فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا. اس ان سے پہلے نکالے قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ میرا بھی رب تمہارا بھی رب. فَاعْبُدُوهُ، اسی کی بندگی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر ان جماعتوں نے اختلاف کیا آپس میں. اس کے نیچے لکھے ازالہ شبہ. ازالہ شبہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے پاس توحید تھی، توحید تھی نا اللہ کی ذات کی، کتابیں آئی، سب چیزیں، تو توحید کے بعد، کتابوں کے بعد یہ شرک پرستی کہاں سے پھر پیدا ہوئی؟ یہ تو سب توحید کے ذرائع تھے نا. آسمانی کتاب سے توحید ملتی ہے، تو پھر یہ لوگ عیسائی شرک میں کیوں چلے گئے؟
تو اس کا جواب دیا کہ یہ سب معاملات بعد میں ہوئے. کس میں ہوئے؟ ان کی حیات کے اندر ایسا نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کمزوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی. فاختلف الاحزاب، گروہوں نے، جماعتوں نے اختلاف کیا، من بینہم، آپس میں. اب بعد میں ہر ایک اپنی اپنی رائے قائم کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے. ایک نے کہا کہ اللہ کے بیٹے تھے، ایک نے کہا نہیں خود اللہ تھے، ایک نے کہا اللہ تین میں سے ایک تھے. اختلاف. فویل للذین کفروا، لکھے تخویف اخروی، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، اس بڑے دن کی حاضری کا. مشہد کا ترجمہ لکھے حاضری، اس بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے. اسمع بہم وابصر، لکھے فعل تعجب، کیا ہی خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے. کب؟ یوم یأتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن اس دن ظلم کرنے والے کھلی گمراہی کے اندر تھے. وانذرہم یوم الحسرہ، لکھے تخویف اخروی، ڈرائے ان لوگوں کو اس حسرت والے دن سے. حسرت والا دن کون سا ہے؟ قیامت کا. اس قضی الامر، جب فیصلہ سنا دیا جائے گا. وہم فی غفلۃ، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے نیچے لکھے الآن، ابھی، اس وقت آخرت کے بارے میں کس میں پڑے ہوئے؟ غفلت میں پڑے ہوئے. وہم لا یؤمنون، اور یہ ایمان نہیں لاتے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں. ومن علیہا، اور جو کچھ زمین پر ہے اس کے بھی ہم وارث ہیں. کون کون وارث کون ہے دوستو؟ اللہ ہے نا. تو اللہ وارث لکھنا چاہیے نا، یا کسی اور کے ساتھ بھی وارث لکھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے بات؟ بھئی اس پوری کائنات کا وارث صرف کون ہے؟ وارث کے معنی سنبھالنے والا، نظام چلانے والا. تو اللہ وارث ہے اس کائنات کے بھی، اس کائنات کی ہر چیز کے بھی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی سب کے سب کو لوٹایا جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ بعض فرق ضالہ وہ بعض بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ لگا دیتے ہیں، اللہ وارث کے بجائے کچھ اور بھی لکھتے ہیں. ایسا نہیں لکھنا چاہیے، وہ خالصتاً شرک ہے. بس کریں، آپ لوگ وقفہ کر لیں دوستو. 20